إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق علیہ۔ آج کا درس جو ہے یہ پچھلے درس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے یا کس طرح برتاؤ سے پیش آتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ابھی بھی یہ کلمہ نہیں بولا کہ نہیں ہے، یعنی نہیں میں کلمہ نہیں بولا یا میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کلمہ نہیں جو ہے نا، کلمہ نفی، کلمہ لا نفی جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے، سائل کو کبھی نفی میں جواب نہیں دیتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو دے دیتے، نہیں تو آپ خاموش ہو جاتے، وہ خود سمجھ جاتا۔ اسی طرح ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مسلمان ہوتا، اسلام قبول کرتا، آپ نے جب بھی اسلام کی شرط لگائی اور آگے سے مسلمان ہونے والے نے جو بھی سوال کیا آپ نے اس کو دیا، جو بھی اس نے مانگا کہ مجھے یہ چیز چاہیے آپ نے وہ اس کو دے دیا، کبھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں یہ آپ کی ایک اخلاق کی مثال ہے نا کہ آپ نے مسلمان ہوا ہے، وہ اس کو اتنا مال دیا، اتنی اللہ کی نعمت جو تھی اتنا اس سے نوازا کہ وہ اپنی قوم والوں کو بتا رہے کہ میری قوم والوں اسلام قبول کر لو، جو کھانے پینے کا جو ڈر ہے، تنگ دستی کا جو ڈر ہے، فقر و فاقہ کا جو خوف ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی ابن شہاب زہری رضی بیان کرتے ہیں، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ فوراً حنین چلے گئے، غزوہ حنین جس کے نام سے مشہور ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے، سارے مسلمان تھے، تو سارے کے سارے مسلمان جو ہے، جو نئے مکہ میں مسلمان جو ابھی ہوئے وہ بھی، اور جو آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے وہ بھی، تقریباً 12,000 کے قریب ایک لشکر تھا جو حنین میں گیا تھا۔ وہاں جب آپ نے کفار سے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کو ملا تھا اس وقت 100 جانور اس کو ملے، پھر آپ نے 100 اور اس کو دے دیا، پھر اس کے بعد 100 اور اس کو عطا کیا، یعنی 300 جانور آپ نے اس کو دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی جب مسلمان نہیں تھے، اسلام سے پہلے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے، اور کہتا ہے کہ اب یعنی اسلام لانے کے بعد اور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اور یہ جو آپ کا کردار ہے یا آپ کا جو اخلاق ہے جو آپ اس سے پیش آئے ہیں، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے دشمن بھی کیا کرتے ہیں۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نجرانی چادر لے کر آئی، ایک چادر لے کے آئی جس کے اوپر کڑھائی وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس کا حاشیہ لگا ہوا تھا، کنارے کے اوپر یہ حاشیہ تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ جب اس نے پیش کی آپ نے قبول فرما لیا، آپ نے قبول فرمایا اور فوراً ہی اپنے اوپر بھی اوڑھ لی۔ صحابہ بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، موجود ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے مجلس ختم کرنے لگے، ایک صحابی بول کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر بہت خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو یہ چادر اگر آپ مجھے دے دیں تو کیا بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مجلس ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، آپ نے وہ چادر اس صحابی کو دے دی، آپ وہاں سے چلے گئے۔ جو دیگر صحابہ بیٹھے تھے وہ پریشان ہوئے، اس کو ڈانٹنے لگے کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تجھے علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا، اگرچہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے، آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ دے دیتے ہیں، تو نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو اپنے استعمال کے لیے نہیں لیا، میں صرف اس بنا پہ اس کو اپنے لیے طلب کیا ہے کہ کاش جب کل میں میرے اوپر موت واقع ہو سکتا ہے کہ اس چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے، کیونکہ یہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگی ہے، اور اس برکت کی بنا پہ میں چاہتا ہوں کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ ان کی سوچ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، تو یعنی کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ آپ صحابہ کے ساتھ گل مل جاتے، جو وہ کام کرتے انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ اسی طرح ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے پاس تشریف لے آئے، بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک فرشتہ نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے، دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایک فرشتہ پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، فوراً بولے، کہتے ہیں کہ تواضع لربک، آپ اپنے رب کے لیے عاجزی کو اختیار کر لیں، یعنی آپ کیا کریں، عاجزانہ زندگی بنائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو یہ جواب دیتے، لا بل عبدا رسولا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہی پسند کروں گا، بادشاہت کو میں پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ آج کل جس طرح کے بادشاہت کے پیچھے کیا مارا ماری ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ایک چدراہٹ کے لیے، ایک کرسی حاصل کرنے کی غرض سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کو کبھی بھی اپنے اندر نہیں لائے، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو انسان یہ کرسی کی خواہش کرے کہ مجھے ایک امیر بنا دو، مجھے اپنے علاقے کا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مجھے مسکینوں کے اندر اٹھانا، مسکینوں جہاں مسکین لوگ ہوں گے وہاں مجھے جمع کرنا۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنے لیے کیوں اس کا انتخاب کیا، اللہ سے یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مسکین کا حساب آسان کرے گا، اور باقیوں کی بنسبت مسکین لوگ جو ہے یہ جنت میں 40 سال تک کا عرصہ پہلے چلے جائیں گے، باقی لوگ اللہ کے سامنے اپنا حساب دے رہے ہوں گے، مسکین لوگ جو ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ جنت میں پہلے، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الانبیاء بنا دیا ہے، امام الانبیاء بنا دیا ہے، آپ ساری کائنات کی امام ہیں، یعنی ولد آدم کے آپ سردار اور بادشاہ ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العالمین مجھے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ اے عائشہ، مسکینوں کے ساتھ پیار کر، اگر تیرے پاس کوئی مسکین آ جائے اس کو لازمی کچھ نہ کچھ دو، حتیٰ کہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ دے دو، اس کو دو، کچھ نہ کچھ دو، مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ لٹاؤ۔ فرمایا اے عائشہ، مسکینوں کے ساتھ محبت کر، مسکینوں کے ساتھ پیار کر، اور ان کو اپنے قریب کر۔ کیوں؟ جو لوگ مسکین کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں کو اپنے قریب کر لے گا۔ یعنی یہ مسکین کا کیا ہے، اس سے پیار کرنے کا صلہ ہے، مسکین سے محبت کرنے کا صلہ ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے، ہم کسی غریب کو، کسی مسکین کو دیکھ لیں، یہ جو ہماری اس وقت عادت بن چکی ہے، جو کسی غریب کو نہ دینے کی، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ہی
حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور کمزور جو مسلمان ہیں ان کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی جو کمزور مسلمان ہیں، جو غریب مسلمان ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور ان کی زیارت کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس جاتے، ان کی زیارت کرتے، اور جب بچے مل جاتے بچوں کو سلام کرتے، السلام علیکم، یعنی بچوں کو سلام کرتے، کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ آج اگر کوئی بڑا گزر رہا ہے، بچے بیٹھے ہیں کھیل رہے ہیں، وہ خاموشی سے چلا جائے گا، جی میں بڑا ہوں، میں ان کو سلام کیسے کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ گھر میں جائیں، بچے بیٹھے، جی گھر والوں کو سلام کیا کروں، بار بار آنا، یہ کیا بار بار سلام کروں گا؟ اور میرے بھائی یہ دعا ہے، کیا دعا کی ضرورت آپ کو نہیں ہے؟ سلامتی کی ضرورت نہیں ہے کو ہے؟ تو لہذا جب بھی آپ کسی کو ملے سلام کریں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار قبیلے میں جاتے اور جو بچے آپ کو ملتے آپ ان کو سلام کرتے، حتیٰ کہ بچوں کے سروں کے اوپر آپ پیار سے شفقت سے کیا کرتے؟ اپنا ہاتھ پھیرتے۔ وہ یمسح، ہماری حالت یہ بن گئی ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ اسی طرح ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی کے بارے میں، کانت الامۃ من ایماء المدینہ لتاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ رہے ہوتے، کوئی بچی کیا کرتی؟ آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتی اور آپ اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتے نہیں تھے، وہ جہاں چاہتی لے جاتی آپ، لیکن کبھی آپ نے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں تھا۔ یہ ہے پیار کی علامت، محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر کبھی فخر نہیں لائے تھے، آپ کے اندر کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے اندر تکبر یا فخر والی بات ہو، حتیٰ کہ اللہ کی بکری کو بھی باندھ دیتے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْخُبُزِ الشَّعِيرِ، اور کوئی غلام انسان آپ کو دعوت دیتا، اللہ کے رسول میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آؤ، اور کھانا کس کا ہے؟ کہ جو کی روٹی ہے، آپ اس کی بھی دعوت کو قبول کر لیتے۔ ایک غلام، حالانکہ غلام کو تھوڑا سا ہلکا سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن آپ نے کبھی غلام کی بھی کسی بات کو رد نہیں کیا۔ غلام نے دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو اس وقت یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام ہو چکی ہے، کیا کہتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا رأوه لما یعلمون من کراہیتہ لذالک۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی انسان صحابہ کے نزدیک محبوب نہیں تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا تھے؟ محبوب تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی صحابہ اتنا پیار ہونے کے باوجود لم یقوموا، وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ جانتے تھے، اس لیے لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، اس لیے کہ یہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، یہ بات آپ کو پسند نہیں تھی، آپ اس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج اگر کوئی بڑا ہے، کسی کو کوئی اور، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہی جب مکہ کو فتح کیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا، حالانکہ اس مکہ کا فتح ہونا گویا پورے عالم فتح ہو گیا، پوری دنیا فتح ہوگی۔ مکہ کو فتح کرنے کا مقصد یہ تھا، یعنی مکہ فتح ہوا گویا کہ اب لوگ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، یعنی آپ اپنے آپ کو نیچے اتنا جھکا، یہ نہیں تھا کہ اکڑ کے جا رہے ہیں کہ میں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، میں نے اتنا بڑا جو تھا کفار کا قلعہ، یعنی اس کو ختم کر دیا، کفار کی جو طاقت تھی اس کو ختم کر دیا، اور بیت اللہ کو میں نے فتح کر لیا۔ یہ بات آپ کے اندر نہیں آئی، بلکہ آپ نے آپ کے سر کو نیچے جھکا دیا، اتنا جھکا دیا کہ لکڑی کے ساتھ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ لگ رہی تھی۔ یہ ہے عاجزی انکساری۔
اسی طرح ہی ایک صحابی یہ دیہاتی تھا، نہیں علم تھا، لوگوں کو ظاہر ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہے، آیا مسجد کے اندر آیا، پیشاب کر دیا، مسجد کے سین میں کھڑا پیشاب کر دیا، ظاہر ہے اس نے مسجد کا احترام نہیں کیا۔ اگر کوئی آج اس وقت کا کوئی ہمارا کوئی ہوتا، کوئی کرتا کسی عالم کے سامنے، کسی مولوی صاحب کے سامنے، تو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگ جانے تھے، یا یہ ہے کہ اس کو وہاں ہی قتل کر دیا جانا تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو آپ نے کہا کہ اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ اس نے پیشاب کیا، صحابہ کو حکم دیا جاؤ ایک ڈول پانی کا لے کے آؤ اور اس کے اوپر بہا دو، اور اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، یہاں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کتنے پیار سے آپ نے معاملے کو حل کر دیا۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے، یہ پیشاب تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ایک فرقے کا دوسرے فرقے کی مسجد میں چلا جائے تو وہاں بھی کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، مسجد پلیت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی یہ جو یہ جو ہمارے اندر شدت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، یہ ایک مسلمان کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، میں مسلمان ہوں فلاں کافر ہے۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے پھر مسلمان کون ہے؟ یہ چیزیں فیکم متنفرین، تم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو فتنہ ڈالنے والے ہیں، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والے ہیں۔ ایھا الناس ان فیکم منفرین، لوگوں تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت کو ابھار رہے ہیں، جو نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اب آگے فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى النَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے وہ کیا کرے، نماز ہلکی پڑھائے، نماز ہلکی پڑھائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں، کوئی بعض بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں، زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور بعض مریض ہیں جو بیمار ہیں، ظاہر مریض انسان وہ خود بیچارہ پریشان ہے، وہ کیسے گھنٹہ گھنٹہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑا رہے۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے کام کاج کرنے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، انہوں نے اپنے کام پہ بھی جانا ہے، تو کیا